اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور بھیجا طرف سمود کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اس کے وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے وَاسْتَعْمَرَكُمْ اور آباد کیا تم کو اس میں فَاسْتَغْفِرُوهُ پس بخشش طلب کرو اس سے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر رجوع کرو اس کی طرف إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیب بے شک میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا کہا انہوں نے اے صالح تحقیق تھا تو ہمارے درمیان مرجوًا امید کیا ہوا قبل ہذا اس سے پہلے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کہ تو ہمیں روکے اس سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں مما تدعونا الیہ مریب اس سے جس کی طرف وہ ہمیں بلاتا ہے مریب اضطراب میں ڈالنے والا یا شک تردد میں ڈالنے والا قال یا قومی کہا اے قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی بھلا دیکھا تم نے اگر ہوں میں اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے وآتانی منہ رحمتاً اور دی اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت فمن ینصرنی من اللہ پس کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عصیتہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی فما تزیدوننی غیر تخسیر پس نہیں تم زیادہ کرتے مجھے سوائے نقصان کے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ اے میری قوم یہ ہے اونٹنی اللہ تعالیٰ کی لکم آیا واسطے تمہارے نشانی فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو تأکل فی ارض اللہ کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین سے وَلَا تَمَسُّوهَا اور نہ چھونا اس کو نہ ہاتھ لگانا اس کو بھی سوء تکلیف دینے کے لیے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيب پس پکڑ لے گا تم کو عذاب جلد آنے والا فَعَقَرُوهَا پس کاٹ دیے انہوں نے اس کے پاؤں فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ پس کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں ثلاثۃ ایام 3 دن ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوب یہ وعدہ ہے جھوٹا ہونے والا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی کے بعد تباہی کے بعد قوم عاد کا ذکر تھا دوسرے نمبر پہ جس قوم نے زمین پہ ادھم مچایا اور شرک کیا وہ قوم عاد تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت کی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی لمبا عرصہ اپنی قوم کو سمجھایا اتنا طویل عرصہ تو نہیں تھا جتنا حضرت نوح علیہ السلام کا تھا بہرحال پھر بھی جب 464 سال ان کی عمر ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی اگر تو لا محالہ 1 صدی کی بات نہیں کئی صدیوں پہ محیط ہے یہ بھی سلسلہ آخر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی نوح علیہ السلام کی قوم ایک لمبا عرصہ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی ان کی بنسبت ہود علیہ السلام کی قوم کے افراد ایمان لانے والے زیادہ تھے جس طرح 4000 کے الفاظ گزشتہ سبق میں آپ نے سنے آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا یہ تیسرے نمبر پہ قوم ہے جغرافی لحاظ سے ان کا علاقہ ہجر کا علاقہ ہے یہ بحرین اور سعودیہ کے درمیان میں ہے
جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اسلوب تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہود علیہ السلام کا اسلوب تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی اسلوب حضرت صالح علیہ السلام کا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، وہی معبود برحق ہے، رازق بھی وہی ہے، متصرف فی الامور بھی وہی ہے، مقنن بھی وہی ہے، دکھ ہٹانے والا بھی وہی ہے، سکھ دینے والا بھی وہی ہے، نعمتوں سے مالا مال کرنے والا، نعمتیں چھیننے والا، نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا انشأکم، اس نے پیدا کیا تم کو من الارض، زمین سے، اور آباد کیا تم کو فیہا، اس میں، بلا واسطہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے روئے زمین سے مٹی اٹھائی تو آدم علیہ السلام کا جسد اطہر بنا۔ اسی سے پھر آگے انسانیت چلی۔ ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ بالواسطہ مٹی سے تم بنے ہو، زمین سے تم بنے ہو۔ گویا ماں باپ کی خوراک کیا ہے؟ زمین کا اناج، پھل پھول، گوشت، مشروبات وغیرہ، اور یہ کیا کہتے ہیں مشروبات، لحمیات، گوشت وغیرہ آ گئے، پھر پھل پھول، اناج آ گئے، پھل آ گئے، اناج، دالیں شالیں، گندم آ گئی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک باپ زمین کی ان اشیاء سے غذا حاصل کرتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اور اسی خون سے مادہ تولید بنتا ہے، رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ پھر تصویر بناتے ہیں، اندر اور باہر کا نظام بناتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد وہ ایک بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے بالواسطہ، اس نے پیدا کیا تم کو من الارض، زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور آباد کیا تم کو اس میں، فاستغفروہ، لہذا تم بخشش طلب کرو اس سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف۔ حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تم سارے خطا کار ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات معصوم ہیں، باقی سارے لوگ فرمایا خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ خطا ہو جاتی ہے لیکن خطا کے بعد فوراً رجوع الی اللہ، اصل یہ کمال ہے۔ فرمایا تم سارے خطا کار ہو لیکن بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، توبہ کرو اس کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، فرمایا رجوع کرو اس کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، پہلے اس سے کہ آئے تمہارے پاس عذاب اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دوسرے مقام پہ نبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتلا دو میں بخشنے والا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اتنی ساری بشارتیں ہیں۔ ثم توبوا الیہ،
ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، قوم نے کہا اے صالح تو ہم میں امید کیا ہوا تھا، بڑی امنگیں تجھ سے وابستہ تھیں ہماری، ہم تجھے اپنا ہونہار سمجھتے تھے، بڑی توقعات گویا ہم تجھ سے کیے ہوئے تھے کہ ہمارے یہ کام آئے گا مذہبی اعتبار سے، اگر ہم 10 بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ 20 کی کروائے گا، تو نے تو بالکل ہمارے خیالات کے برعکس قدم اٹھایا ہے۔ اے صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، پہلے سے تو ہم میں امید کیا ہوا تھا، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس سے کہ ہم عبادت کریں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یعنی ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہمیں تو ان سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، بے شک ہم البتہ شک میں جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، شک بھی ایسا جو مریب تردد میں ڈالنے والا ہے، اضطراب پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہاں ہم نے 10 20 30 40 50 معبود بنائے کہ یہ فلاں کام کرنے والا، 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 اور صالح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یہ سارے کام ایک ہی کرنے والا ہے۔ یہ تو ہم اضطراب میں مبتلا ہو گئے، ہم مضطرب ہیں، ہم شک میں پڑ گئے ہیں۔ قال یا قوم ارائیتم، کہا صالح علیہ السلام نے قوم ارائیتم، بھلا دیکھا تم نے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے جیسا کہ حقیقت ہے، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت سے مالا مال کیا، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، یعنی حقیقت ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو بتاؤ تم جو مجھے تان کر رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو کل مجھے کون بچائے گا؟ بتاؤ مجھے، فمن ینصرنی، کون میری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، فرمایا تم نہیں زیادہ کرو گے مجھے سوائے نقصان کے، تم چاہتے ہو کہ مجھے میرے مشن سے ہٹا دیں، میرے پروگرام سے ہٹا دیں، یہ تو نہیں ہوگا، لیکن فرض محال اگر میں نے تمہاری مان لی میں نقصان سے دوچار ہو جاؤں گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، قوم نے کہا اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر کوئی نشانی تو دکھلائیں، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی دلیل پیش کریں جس کی بنیاد پہ ہم آپ کو اللہ کا رسول کہیں، نبی کہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا یہ ایک چٹان، اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے، باہر نکلے تو بچہ جن دے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ ان کے تصور میں، ذہن میں یہ بات تھی بھلا چٹانوں سے بھی اونٹنیاں نکلتی ہیں، نہ چٹان سے اونٹنی نکلے گی اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل ان کے ہاتھ آئے گی، نہ ہم ان کو رسول مانیں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ یہ کام حضرت صالح کا نہیں، یہ کام اللہ رب العزت کا ہے، یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس نہیں ہیں، اور یہ بات گزر چکی ہے۔ معجزے میں پیغمبر کا صرف ہاتھ ہے، قدرت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کرامت میں ولی کا ہاتھ ہے، قدرت کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ارہاس نبوت سے پہلے پیغمبر کا ہاتھ ہے، قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح استدراج، کافر کے ہاتھ پہ اگر کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے ہاتھ کافر کا ہے، لیکن قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر اسی طرح معونت، کسی گناہ گار کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز صادر فرما دیں، وہاں بھی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جتنے بھی پیغمبروں نے معجزات دکھلائے سب اللہ کی قدرت سے۔ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں معجزات صادر فرمائے، بہت سارے حضرات نے معجزات قلم بند کیے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا بدر عالم رحمہ اللہ، ان کی ترجمان السنہ احادیث کی کتاب ہے 4 جلدوں پہ،
چوتھی جلد معجزات پہ مشتمل ہے کہ یہ بھی ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ بھی 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 معجزہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا برتن لاؤ وضو والا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، قریب کو پردے والی جگہ نہیں تھی، تو درختوں کو اشارہ کیا، درخت زمین چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور جو ہی آپ فارغ ہوئے درخت اپنے مقام پہ چلے گئے۔ آپ علیہ السلام سفر میں ہیں، ایک مقام پہ دیکھا کہ خیمے کے ساتھ ایک ہرن بندھی ہوئی ہے۔ اس ہرن نے بول کر کہا اللہ کے پیغمبر اس پہاڑ کے پچھلی سائڈ پہ میرا بچہ ہے یا بچی ہے، میں اسے دودھ پلاؤں، وہ بھوک سے بلبلا رہی ہے، اس شکاری نے مجھے لا کر یہاں باندھ دیا، میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھول دیا، وہ گئی دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ آپ علیہ السلام سے ایک اونٹ نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول میرا مالک مجھے وقت پہ چارہ نہیں دیتا، وقت پہ پانی نہیں دیتا، اور مجھے دھوپ میں باندھے رکھتا ہے، میرے لیے سائے کا انتظام نہیں کرتا۔ اونٹ شکایت کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام جس تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کا تنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ایک صحابیہ حضرت عائشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو ممبر نہ بنوا دوں؟ انہوں نے اپنے غلام سے، میمون اس کا نام تھا، اپنے غلام سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنائے۔ کہتے ہیں جھاؤ کی لکڑی استعمال ہوئی، غابہ جنگل سے آئی، تو اس سے 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار ہوا۔ جب تیار ہو کر مسجد نبوی میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے کو چھوڑ کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، تنے نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، تنے کو سینے سے لگایا، اور جس طرح بچہ ہچکی لے کر روتا ہے اس طرح وہ تنا رو رہا تھا، اور آپ اسے تسلی دے رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام جس گویا کہ گدھے پہ سواری کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ غم زدہ تھا۔ کبھی وہ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے پاس آتا، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے بیٹھتے تھے وہاں وہاں چکر لگاتا۔ آخر جب اسے قرار نہ ملا، اس نے ایک بلندی پہ چڑھ کر چھلانگ لگائی اور وہ مر گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا پیغمبر کا معجزہ ہے۔ روح مع الجسد، معراج کا سفر زمینی اور آسمانی، رات کا مختصر حصہ صرف ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیلاً کی تنوین بتلا رہی کہ ساری رات صرف نہیں ہوئی، تھوڑا سا حصہ رات کا صرف ہوا۔ یہ تھوڑا سا حصہ جو رات کا صرف ہوا، اس تھوڑے سے حصے میں زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر بھی ہے۔ زمینی سفر کہاں؟ بیت اللہ، وہاں سے کہاں؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وہاں پہنچے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر واپس بھی تشریف لائے۔ سارے انبیاء آپ کے مقتدی مسجد اقصیٰ میں آپ نے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے نماز پڑھائی۔ جاتے ہوئے پڑھائی تو 2 رکعت نماز گویا کہ عام نفل نماز تھی، آتے ہوئے پڑھائی تو شاید فجر کی نماز تھی۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن کریم قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ یہ آپ کے معجزات میں اہم معجزہ کہ جیسے لوح محفوظ میں تھا، پھر آسمان دنیا پہ آیا، پھر آسمان دنیا سے بتدریج ضرورت کے مطابق بواسطہ جبرائیل علیہ السلام قلب محمد الرسول اللہ پہ اترتا رہا، 23 سال میں مکمل ہوا۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزے میں پیغمبر کو اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اونٹنی دکھلائیں، وقت طے ہوا، دن طے ہوا، آگے سارے اکٹھے ہو کر سارے علیہ السلام منتظر تھے اللہ رب العزت کب اپنی قدرت کا نظارہ کراتے ہیں۔ بس چٹان پھٹی، اندر سے اونٹنی نکلی، حاملہ، اس نے بچہ جنا،
ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی جو ماننے والے تھے وہ پہلے سے مان رہے تھے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا اونٹنی دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ اب اونٹنی ڈیل ڈول میں بڑی تھی، ایک ہی گھاٹ تھا پانی پینے کا، چراگاہ تھی جانور چرنے کی۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کو تم نے برے طریقے سے نہیں پیش آنا، بری نیت سے تم نے نہیں چھونا، تکلیف دینے کے لیے تم نے ہاتھ نہیں لگانا، پیار سے محبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے تم ہاتھ لگا سکتے ہو ورنہ نہیں۔ انیسہ نامی ایک عورت تھی، اس کے بہت سارے جانور تھے، خود بھی وہ کیا کہتے ہیں اچھے اخلاق کی مالک نہیں تھی، گرے ہوئے اخلاق کی مالک تھی، اوباش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے۔ اس نے ایک آدمی کو کہا، قیدار بن سالف یا قدار بن سالف اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گی، اس کی بیٹیاں بھی تھیں، یا بیٹی کی تجھ سے شادی کر دوں گی، یہ میرا کام ہے، میرے جانور بھوکے واپس آتے ہیں، اس اونٹنی کا کام تمام کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن چراگاہ میں جاتی، سارا چارہ وہی چر جاتی، اور کنویں پہ جاتی یا گھاٹ پہ جاتی، سارا پانی وہ پی جاتی۔ ایک دن اس کی باری، ایک دن ان کے جانوروں کی باری، پینے کی بھی چراگاہ میں جانے کی بھی۔ لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کا لحاظ نہ کیا، اور صالح علیہ السلام کو ڈرایا تھا اگر تم نے اونٹنی کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا تو خدائی عذاب کا انتظار کرنا۔ صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے، ادھر اونٹنی کے پاؤں کاٹے، صالح علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، اس کی آواز سن کر فرمایا بس اب خیر نہیں ہے، اب آنے والا عذاب 2-3 دن کے اندر اندر یہ مل جمیٹ ہو جائیں گے۔ آیا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خاک ہو گئے، جلا دی اللہ تعالیٰ نے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ فرمایا قوم ہادی ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے بطور نشانی، فذروہا چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین سے، ولا تمسوہا نہ چھونا اس کو بسوء برے طریقے سے یا تکلیف دینے کے لیے، فیاخذکم عذاب قریب، پکڑ لے گا تم کو عذاب قریب نزدیک کا۔ فعقروہا کاٹ دیا انہوں نے اس کے پاؤں، فقال تمتعوا فرمایا فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم اپنے گھروں میں، 3 ایام 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو سچ ہے، جھوٹ ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، یہ قومی بھائی ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہاں اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، ہوا انشاءکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اس نے آباد کیا تم کو اس میں، فاستغفروہ بخشش طلب کرو اس سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب قبول کرنے والا۔ قالوا یا صالح، کہا انہوں نے اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تحقیق تھا تو ہم میں امید کیا ہوا قبلہ پہلے سے، ہذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ تو ہمیں روکے کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جن کی بات کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فإننا لفی شک، بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، مما تدعونا الیہ مریب، اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، مریب تردد میں ڈالنے والا۔ قال یا قوم ارأیتم، کہا ہے قوم کیا بھلا دیکھا تم نے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اوپر دلیل کہ اپنا رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتا، دی اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعصیتہ، اگر میں نے نافرمانی کی اس کی، فما تزیدوننی غیر تقصیر، نہ زیادہ کرنا مجھے، نہیں تم زیادہ کرتے مجھے سوائے نقصان کے۔ اے قوم ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی، لکم آیا تمہارے لیے بطور نشانی، فذروہا پس چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین سے، ولا تمسوہا نہ چھونا اس کو، بسوء تکلیف پہنچانے کے لیے، فیاخذکم پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب عذاب نزدیک کا۔ فعقروہا کاٹ دی انہوں نے اس کے پاؤں، فقال تمتعوا پس کہا فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم اپنے گھروں میں، 3 ایام 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے، سچ ہو کر رہے گا۔